الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذیل کی سطور میں ہم ان اہم امور کا تذکرہ کرنے لگے ہیں جن کا نماز کی ادائیگی سے قبل اہتمام کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ان میں سے بعض تو شروط نماز کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، اور بعض امور کی حیثیت شروط کی سی تو نہیں، البتہ ان کی عدم موجودگی میں نماز میں روحانیت نہیں رہتی، پس وہ نماز ایسی ہی ہوتی ہے جیسے بے روح جسم ہوتا ہے۔ لہذا نماز نہایت عاجزی، خشوع و خضوع، حالت طہارت اور ایمان و توحید کی حالت میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 1، نماز سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پڑھنا۔ نماز سنت کے مطابق پڑھنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز پڑھنا فرض ہے۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کو نماز پڑھتے دیکھیں اور نماز کا طریقہ یاد کر لیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پاک کے 3 درجے تھے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں تکبیر تحریمہ کہی، رکوع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور البتہ سجدہ کرنے سے پہلے سجدہ کرنے کے لیے پچھلے پاؤں اترے اور ممبر کے اصل میں سجدہ فرمایا۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں نے ممبر پر قیام کیا، رکوع وغیرہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری اقتداء کرو اور میرے نماز ادا کرنے کی کیفیت کا تمہیں پتہ چل جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی اپنی مجالس میں ایک دوسرے کو نماز سنت نبوی کے عین مطابق پڑھنے کی اہمیت سے آگاہ کرتے رہتے۔ محدثین نے اپنی کتب میں اس چیز پر زور دیا ہے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باب قائم کیا ہے، کوئی شخص لوگوں کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیوں کر پڑھتے تھے اور آپ کا طریقہ کیا تھا، نماز پڑھائے تو کیسا ہے، اور اس کے تحت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کردہ حدیث ذکر کی۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ہماری مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا، اور میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، میرا مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہیں نماز کا وہ طریقہ سکھا دوں
جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ جہاں تک خلاف سنت نماز پڑھنے کا تعلق ہے تو دیکھیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجاج بن ایمن کو خلاف سنت نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا تم نماز دوبارہ پڑھو۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے جس ایک آدمی کو دیکھا جو رکوع سجود میں صرف اعتدال کا خیال نہیں رکھتا تھا اور خلاف سنت کر رہا تھا تو فرمایا اگر تمہاری موت اسی حالت میں ہو گئی تو تمہاری موت ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ہوئی۔ لہذا نماز میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہاں نماز میں ایک چھوٹا سا عمل بھی خلاف سنت برداشت نہیں، مگر سبحان اللہ لوگوں نے تو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور جعفری نماز تک بنا ڈالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور منہج صحابہ کرام رضوان اللہ کو چھوڑ کر، منہج محترم ناظرین طریقے کو کہتے ہیں، چھوڑ کر اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ سوائے خوش فہمی کے اور کچھ نہیں ہے۔ حقیقتاً اہل سنت والجماعت وہی ہو سکتا ہے جس کا منہج یعنی طریقہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت اور فہم و عمل صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے عین مطابق ہو۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، میں اپنے بہن بھائی جو ملک میں یا غیر ملک میں رہتے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں جو رہتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اور تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے یہ ہمیشہ چلتا رہے۔ آپ اپنی مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور اس کو اللہ دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی روشنی میں سنت کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین ایمان ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تنازعات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلہ پر پوری طرح سر تسلیم خم نہ کریں۔ تو محترم ناظرین، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جو انہوں نے فرمایا وہ سنت ہے، جو انہوں نے عمل کیا وہ سنت ہے۔
اور ہمیں انہی کے طریقے سے ہم نے روز مرہ کے کام کرنے ہوتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر کام کرتے تھے، اپنے گھر والوں کا بھی ہاتھ بٹاتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سارے کام کرتے تھے، اور ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے اس کے بارے میں پہلے ہمیں یہ معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا تھی، انہوں نے ایسے یہ کام کیسے کیا تھا، ہم اسی کے مطابق کام کریں تو ہمیں اجر و ثواب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ثواب، ان کی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کام تو ایسے بھی کرنا ہے اور ایسے بھی کرنا ہے، اور اگر آپ سنت کے مطابق وہ کام کریں گے تو وہ اجر کے حساب سے بہت بڑا اس کا اجر ہے، سنت کے مطابق کوئی بھی کام کرنا۔ مثلا آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں، اور اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ دائنا پاؤں اندر رکھیں اور جو ہے وہ اس کی دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور آپ بیت الخلاء میں چلے جائیں، اور جب واپس آئیں تو پھر آپ جو ہے معاف کیجیے گا محترم ناظرین، جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو آپ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ کا پاؤں جو ہے، بائیں سائڈ کا پاؤں جو ہے وہ پہلے اندر رکھیں گے، اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جو ہے وہ پڑھ کے اندر داخل ہوں گے، اور جب بیت الخلاء سے باہر آئیں گے تو آپ جو ہے وہ رائٹ سائڈ والا پاؤں یعنی داہنا پاؤں جو ہے وہ باہر رکھیں گے اور غفرانک پڑھیں گے۔ تو ایسے ہی کھانا کھانے کے طریقے، جب کھانا کھانے لگے، کھانا تو آپ نے کھانا ہے، سنت طریقے سے بیٹھیں اور کھانا کھائیں اور اس میں دعا پڑھ کے شروع کریں۔ تو یہ ایسے کاموں میں آپ کو جو ہے وہ ایک تو وہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کام بھی ہو گیا، اور سنت کے مطابق کام کرنے کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، وہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔